السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون کے ارکان قومی اسمبلی نے استعفے دینے شروع کر دیے ہیں۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ نون لیگ نے، میں نے گزشتہ روز جو پروگرام کیا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ نون لیگ نے استعفوں کا فیصلہ کر لیا ہے، اسمبلیوں سے بھی اور سینٹ سے بھی، لیکن نون لیگ نے باضابطہ طور پر استعفے ابھی اناؤنس تو نہیں کیے، لیکن انڈیویجولی نون لیگ کے ارکان نے استعفے دینے کا آغاز کر دیا ہے۔ ایک استعفیٰ آ چکا ہے جو کاپی میرے پاس آئی ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دی گئی ہے۔ نون لیگ کے ذرائع سے یہ موصول ہوئی ہے۔ نون لیگ نے اپنے مختلف پیجز پر بھی شیئر کی ہے، نون لیگ کے ورکرز نے۔ تو یہ کس کا استعفیٰ ہے؟ اور مریم نواز نے گزشتہ روز جو تمام جماعتوں کے ارکان کو یہ تاکید کی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ تمام جماعتوں کے ارکان جب فیصلہ ہو جائے پی ڈی ایم کی جماعتوں کا تو وہ فیصلے کی پابندی کریں۔ وہ کیوں کہا تھا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں آپس میں ان کا ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں تھا۔ اب پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اپنے ارکان پر ٹرسٹ نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو جائے، ارکان ہمارے ساتھ دھوکہ کر لیں پریشر میں آ کر، اسٹیبلشمنٹ کے یا لالچ میں آ کر۔ تو اس پر بھی بات کروں گا، اپنا تجزیہ دوں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہوگی جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلا استعفیٰ میرے سامنے آیا ہے گزشتہ روز 6 دسمبر کی تاریخ 2020 کی لکھی ہوئی ہے اس پر، اور یہ استعفیٰ ہے اسپیکر قومی اسمبلی کے نام۔ قومی اسمبلی کے ایک رکن ہیں، بہت ہی نامور رکن ہیں، ان کا ہے چودھری حامد حمید۔ یہ NA 90 سے ہیں، NA 90 سے رکن قومی اسمبلی ہے نون لیگ کے، اور انہوں نے استعفے میں کیا لکھا ہے؟ ابھی تو نون لیگ نے باضابطہ استعفے دینے شروع کیے نہیں ہیں۔ نون لیگ نے، مریم نواز نے اشارہ فی الحال دیا ہے اور فیصلہ کل ہونا ہے پی ڈی ایم کے اجلاس میں، لیکن ابھی جو ہے لیکن اس سے پہلے ہی نون لیگ کے ممبران نے استعفے دینے کا آغاز کر دیا ہے، اور چودھری حامد حمید نے یہ لکھا ہے کہ بخدمت جناب اسپیکر قومی اسمبلی اسلام آباد، جناب اعلیٰ گزارش ہے کہ میرے تاحیات قائد میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کی ہدایت پر اور اس ملک اور قوم کی بہترین مستقبل کے لیے یہ اب انتہائی ناگزیر ہو چکا ہے کہ اس نااہل اور نالائق وزیر اعظم کو اب گھر بھیجنا چاہیے۔ میرے ملکی مسائل حل نہ ہونے پر بجلی، گیس، آٹا، ادویات، چینی، دالیں، پیٹرول، سبزیاں، پھل مہنگا کرنے پر، ملک میں بے روزگاری بڑھانے پر، ملک میں لاقانونیت بڑھانے پر، میڈیا پر پابندیاں لگانے پر، اپوزیشن پر ناجائز مقدمات بنانے پر، کشمیر کا سودا کرنے پر، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے پر، مرزائیوں کی بے جا حمایت کرنے پر، علماء کی تذلیل کرنے پر، غریب کو غریب تر کرنے پر، میں اور میری جماعت کی اعلیٰ قیادت یہ سمجھتی ہے کہ حکومت سلیکٹڈ ہے اور نااہل ہے، کرپٹ ہے۔ یہ اب اس ملک اور قوم پر بوجھ بن گئی ہے، اب اس کو گھر جانا چاہیے۔ اس حالات کے پیش نظر میں اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ حلقہ نمبر NA 90 سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ میرا مرنا جینا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور میں اپنی قیادت کے ہر فیصلے کا پابند ہوں گا، اور قدم بقدم پر میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کا ساتھ دوں گا، ساتھ تھا، ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا۔ چودھری حامد حمید MNA
NA90 مکان نمبر، یہ ایڈریس بھی اپنا لکھا ہے، فون نمبر بھی 2 اپنے لکھے ہیں چودھری حامد حمید نے، اور دستخط بھی ان کا ہے، اور تاریخ ہے 6/12/2020۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا اونچا کر کے دکھا سکتا ہوں کہ یہ استعفیٰ ہے چودھری حامد حمید کا، اور موبائل کی لائٹ کی روشنی کی وجہ سے شاید آپ کو سمجھ میں نظر نہ آ سکے، لیکن یہ میں نے پڑھ کر سنایا ہے۔ چودھری حامد حمید نے تو پہل کر دی ہے، بڑا کمال کیا ہے۔ میں نے چودھری حامد حمید کو کال بھی کی، دونوں نمبروں پہ، واٹس ایپ پہ میسیج بھی کیا، لیکن ان کا بزی تھے اور رپلائی نہیں آ سکا۔ لیکن نون لیگ کے پیجز پر یہ استعفیٰ ڈال دیا گیا ہے، تو یہ خبر غلط نہیں ہوگی، مجھے یقین ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مریم نواز نے گزشتہ روز جو تمام جماعتوں کے ارکان اسمبلیز کو اور ارکان سینٹ کو جو تاکید کی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ جب PDM کی جماعتیں فیصلہ کر لیں ایک دفعہ استعفے دینے کا، تو پھر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ وہ اس لیے کہا تھا کیونکہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جب آئی تھی تو اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تھا۔ اپوزیشن کے ساتھ کس نے ہاتھ کیا تھا؟ یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں، کسی کو شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے، بیک پہ پریشرائز بھی کیا ہوگا، لالچ بھی دی ہوگی، اور کچھ جماعتوں کی قیادت نے بھی شاید ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کیا ہوگا۔ الزامات تو ایک دوسرے پر لگے تھے ان دنوں میں کہ آصف علی زرداری کی جماعت بک گئی، یا آصف علی زرداری بک گئے، یا مولانا کی جماعت پر بھی الزام لگا تھا، یا نون لیگ کے قیادت پر بھی الزام لگا تھا، نون لیگ کے لوگوں پر الزام لگا تھا۔ لیکن 14 ارکان جو ہے اپوزیشن کے، وہ کھڑے کھڑے لاپتہ ہو گئے تھے، پہلے موجود تھے، جب ہاتھ اوپر کیا تحریک پیش کرنے کے لیے اس وقت موجود تھے، میں نے خود کور کیا تھا۔ اس وقت 64 تقریباً ارکان تھے، وہ پورے تھے، لیکن جب ووٹنگ ہوئی، خفیہ رائے شماری ہوئی، تو 14 ارکان اپوزیشن کے غائب تھے۔ اپوزیشن کے 14 ووٹ پتہ نہیں کچھ نے خراب کر دیا، کچھ نے نہیں دیا، کچھ نے صادق سنجرانی کو دے دیا، مطلب اس طرح ہاتھ ہو گیا تھا۔ صادق سنجرانی کی کرسی بچ گئی تھی، چیئرمین شپ بچ گئی تھی، تو مریم نواز نے اس لیے تمام اپوزیشن کی جو PDM میں شامل جماعتیں ہیں ان کے منتخب ارکان کو یہ کہا ہے گزشتہ روز کہ بھائی جب کہ PDM جب کیا فیصلہ کر لے، PDM کی قیادت جب تمام جماعتیں فیصلہ کر لیں تو پھر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ پھر ہاتھ ہو جائے۔ تو اب صورتحال یہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ پہلے PDM میں شامل جماعتیں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی، ایک دوسرے پر الزامات بھی لگا رہی ہوتی تھی۔ مولانا کا آزادی مارچ ہو، اس میں جو بھی معاملات ہوں، اپوزیشن کی بڑی جماعتیں، پیپلز پارٹی خاص طور پر مولانا پر الزام لگاتی ہے کہ مولانا اعتماد میں نہیں لیتے تھے مولانا، اور ہم جو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سنجیدہ نہیں تھی، ان کے کارکنان آتے نہیں تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا۔ تو مولانا کے ساتھ بڑی جماعتوں نے آزادی مارچ میں ہاتھ کیا تھا۔ تو اب PDM بننے کے بعد تمام جماعتوں کا ایک دوسرے پر اعتماد تو قدرے بحال ہوا ہے، بہت حد تک بحال ہوا ہے، لیکن اب ان تمام جماعتوں کو اپنے ہی ممبران پہ ڈاؤٹ ہونے لگا ہے، شک ہونے لگا ہے کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے اس وقت بھی، یہ تمام جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو استعفے کا فیصلہ کر لیں PDM کی تمام جماعتیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارے ممبران آدھے بک جائیں اور آدھے غداری کر لیں، مکر جائیں، وہ استعفے نہ دیں اور پریشر میں آ جائیں اسٹیبلشمنٹ کے یا مقتدر قوتوں کے، یا لالچ میں آ جائیں اور ہمارے ساتھ ہاتھ ہو جائے۔ تو اس لیے مریم نواز نے ان کو تمام جماعتوں کے ممبران کو ریکویسٹ کی ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، اور پھر کسی نے دھوکہ نہیں کرنا، کسی نے بھی اپنی جماعت کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔